نبی مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا عبدالرحمن خان صاحب قبلہ عظمت مصطفیٰ نعرہ رسالت زندہ باد زندہ باد. کیا کہنے گا نبی پاک کی حضرات نے تو اس دن وہاں سنا ہوگا. کچھ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات بتاؤں جو آپ نے نہ سنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا ہے؟ اللہ سب سے پہلے تو نے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ سب سے پہلے میں محمد کو پیدا کیا. اگر محمد نہ ہوتے تو کسی کو میں پیدا نہ کرتا. اب اعتراض ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کے بعد آئے. پھر اللہ کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے میں نے اپنے نبی کے نور کو بنایا؟ تو یہ تو بات جھوٹی ہو گئی. لیکن جھوٹی نہیں ہے، سنو. نور کے اعتبار سے میرے آقا اول، اور جب اللہ نے اپنے محبوب کو انسانی شکل میں بھیجنا چاہا تو اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو انسانی شکل میں 2,24,000 انبیاء کے بعد بھیجا. بے شک اعتراض ہوا کہ اللہ نے اپنے اتنے معزز نبی کو آخر اتنے آخر میں کیوں بھیجا؟ اپنے معزز نبی کو، اتنا بڑا نبی جس کے صدقے میں اللہ نے دنیا کو بنایا، اس نبی کو اللہ نے سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟ میں آپ کو بتاؤں، حضرت آدم آئے، حضرت عیسیٰ آئے، زکریا آئے، یحییٰ آئے، یعقوب آئے، یوسف آئے، ابراہیم آئے، تمام انبیاء آئے، اپنا اپنا دین لے کر کے آئے، لوگوں کے سامنے پیش کیا. لیکن ان کی امتوں نے انہیں ایسا جواب دیا اور ان کے ایسا پیچھے پڑ گئے. اللہ اکبر، کتنے نبیوں کو ان کے امتیوں نے ہلاک کر دیا، جان سے مار دیا. اللہ نے اپنے نبی کو اس لیے آخر میں بھیجا اور دین اسلام کو تمام دینوں پر اس لیے اللہ نے غلبہ عطا کیا تاکہ دنیا والے جان جائیں کہ جب تک اب تک جو نبی آئے تھے ان نبی کا مقام و مرتبہ میرے آقا یعنی جناب محمد رسول اللہ سے بڑھ کر مقام نہیں ہے. بے شک سبحان اللہ. تو اللہ نے اپنے نبی کے شان کو دکھانے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو آخر میں بھیجا. جب میرے نبی آئے تو دنیا میں جتنے دین تھے تمام دین کو میرے نبی نے باطل کر دیا اور علن اعلان کہہ دیا اے دنیا والوں سنو، اگر اس دنیا میں کوئی دین سچا ہے تو وہ دین اسلام ہے. دین اسلام ہے. اگر دین اسلام سے تم ہٹ گئے تو تم مسلمان نہیں رہ جاؤ گے، تم بالکل مسلمان نہیں رہ جاؤ گے. اور میرے نبی اتنے مہربان نبی، اتنا کریم نبی، میرا مہربان نبی جب آیا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو میرے نبی، آج دنیا والوں کا قانون یہ ہے کہ دنیا والے کالے اور گورے کو دیکھتے ہیں. اگر کوئی بیمار ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے تو لوگ اس کے سامنے جاتے ہوئے اس کے پاس بیٹھنے سے اعتراض کرتے ہیں کہ کہیں اس کے پاس بیٹھنے سے اس کی بیماری نہ لگ جائے. لیکن واہ ہے میرے نبی کی شان. میرے نبی جب اس دنیا میں آئے نا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو دنیا والوں کو بتا دیا کہ اللہ نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ میرا نبی جو ہے وہ کانوں کے لیے بھی رحمت ہے، گوروں کے لیے بھی رحمت ہے، بچوں کے لیے بھی رحمت ہے، عورتوں کے لیے بھی رحمت ہے، بوڑھوں کے لیے بھی رحمت ہے. یہاں تک کہ میرے آقا انسان اور جنات، حیوان، نباتات، جمادات، فرشتوں، پاگل بچوں، ہندوؤں، کافروں، تمام مخلوق کے لیے میرے آقا رحمت بن کر کے آیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تمام مخلوق کے لیے رحمت بن کر آیا. لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو میرے نبی کے دین کو جن لوگوں نے دیکھ کر کلمہ نہ پڑھا تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ میرے نبی کے اندر اتنی پاور نہیں تھی ورنہ اس ہندو کو بھی میرے آقا کلمہ پڑھا دیتے. یہ نہیں کہا جائے گا. آپ ہرگز اعتراض نہیں کر سکتے. اگر میرے نبی یہ چاہتے کہ تلوار کے زور پر یا معجزہ دکھا کر لوگوں کو مسلمان کیا جائے تو دنیا میں سارے مسلمان ہی ہوتے. لیکن میرے نبی نے اپنے کیریکٹر سے اور اپنے اخلاق سے اسلام کو پھیلایا. اب یہاں پر اگر کوئی میرے نبی کے دین کو نہیں سمجھ رہا ہے تو اپنے دل کا علاج کروا لے. وہ اپنے دل کا مریض ہے.
اس لیے کہ جس انسان کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہے وہ انسان انسانی نہیں ہے۔ ہم سنیوں کا اور ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے نا وہ انسان انسان نہیں ہے، اس کا وہ اپنے دل کا علاج کروائے جا کے، وہ اپنے دل کا مریض ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کی یہ ذات ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو بیواؤں کے لیے میرے مدمن کر آئے۔ ایک بات اور یاد آ گئی میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا جب اس دنیا میں نہیں آئے تھے نا تو عرب کا یہ ماحول تھا، مکہ جہاں آج مکہ معظمہ ہے اس جگہ کا یہ ماحول تھا۔ میں آپ کو بتاؤں اگر کسی کے گھر پر لڑکی پیدا ہوتی تھی نا تو لوگ اتنا عیب سمجھتے تھے اسے کہ اس لڑکی کو زندہ دفن کر دیتے تھے معاذ اللہ۔ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو عرب کے لوگ یہ گمان کرتے تھے کہ وہ عورت منحوس ہے، وہ عورت جو ہے منحوس ہے، اور اس عورت کو لوگ زندہ جلا دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! میرے آقا ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے تب لوگوں کا حال کیا تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو لوگ اس عورت کو زندہ جلا دیتے تھے اور کہتے تھے یہ عورت منحوس ہے، اپنے شوہر کو کھا گئی۔ اللہ اکبر! لیکن میرا کملی والا نبی جب آیا نا، میرا کملی والا جب اس دنیا میں آیا تو لوگوں کو بتا دیا کہ اے دنیا والوں، جن عورتوں کو تم زندہ جلا دیتے ہو، جن بیٹیوں کو تم زندہ زمین میں دفن کر دیتے ہو، یقیناً یہ جلانے کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے گھر کی ملکہ ہے۔ اگر آج تم نے انہیں جلا دیا تو تمہارے نسل کی پروان کیسے چڑھے گی، تمہارا نسل کیسے بڑھے گا؟ تو جو آج عورتیں اور لڑکیاں اس دنیا میں پل رہی ہیں وہ میرے نبی کی آمد کا صدقہ ہے۔ اس لیے کہ اگر میرا نبی نہ آیا ہوتا نا تو آج ہمارے گھر میں بھی یہ ماحول ہوتا کہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کو زندہ جلا دیا کرتے۔ تو میرے نبی کے آنے سے کیا کیا چیزیں روشن ہوئی۔ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر اس قدر تلے ہوئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ حدیث پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کیا۔ آپ علم سے بولے ہیں، آپ کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے تو میرے مصطفیٰ کریم کی عظمت کو آپ کیا جانیں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا الجنت تحت اقدام الامہات، اور یہ حاضر پہ میں بات کر رہا ہوں، جو گاؤں کا ماحول ہے اس پہ میں بات کر رہا ہوں۔ چند منٹ 10 منٹ اور بولوں گا میں، پھر اس کے بعد میری گفتگو ختم۔ میرے آقا نے کیا فرمایا تھا الجنت تحت اقدام الامہات، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جنت جو ہے اے مسلمانوں تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ اگر تم جنت کو تلاش کر رہے ہو تو کہیں مت جاؤ، اپنے ماں کے قدموں کے نیچے تلاش کرو۔ آج مسلمان کا حال کیا ہے؟ مسلمانوں کے حالات کا آپ جائزہ لیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف نہ کرو، لیکن مسلمان گالیاں دیتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے میرے مصطفیٰ کی نافرمانی کی نہیں کی؟ اگر جس نے میرے مصطفیٰ کی نافرمانی کی تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ جلدی میں آپ کو اور دو باتیں بتاؤں گا۔ آج معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو آج عورتیں اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، زبان درازی کرتی ہیں، عورتیں اپنے شوہروں کی جو ہے نافرمانی کرتی ہیں۔ جو عورت، سنو غور سے، جو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرے یہ کوئی دنیا دار کی بات نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کا تاجدار کہہ رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، اونچی آواز میں بات کرے، غصہ گرمی دکھائے، اگر اس کا شوہر اس عورت سے ناراض ہے، خدا نہ کرے اگر اس عورت کی اسی رات میں موت آ گئی، وہ عورت مر گئی، تو اللہ رب العزت اسے جنت کی خوشبو سے بھی محروم کرے، اسے جہنم عطا فرمائے گا۔ چاہے وہ عورت اپنے وقت کی بہت بڑی پابند اور نمازی،
لیکن اگر اپنے شوہر کی نافرمانی کر کے مر گئی، اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اسے غصہ تھا، تو اس عورت کو اللہ جہنم کے عذاب کو چڑھائے گا۔ سیٹی کم کرو مشہور، اللہ اس عورت کو جہنم کے عذاب کو چڑھائے گا۔ چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاؤں۔ ایک صحابی رسول تھے، حضور کے زمانے کی بات ہے۔ وہ جب سفر پہ جانے لگے تو انہوں نے اپنی عورت سے کہا، اس وقت کی عورت کا عالم کیا تھا سنو، اس وقت کی عورتیں بھی کیا عورتیں تھیں۔ انہوں نے اپنے عورت سے کہا کہ سنو میری بیوی، میں کمانے کے لیے باہر جا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں حکم دیتا ہوں جب تک میری کوئی اجازت نہ ہو آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ سنو، کلیجہ دہل جائے گا۔ کیا فرمایا صحابی رسول نے کہ میں باہر کمانے کے لیے جا رہا ہوں اور تم میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اب وہ کمانے کے لیے جاتے ہیں، وہ وقت آتا ہے کہ ان کی عورت جو تھی ان کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، یعنی ان کے سسر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ گھر والے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلو تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا، چلو تمہارے باپ کی خواہش تھی کہ مرنے سے پہلے وہ اپنے بیٹی کا چہرہ دیکھے۔ معاف کیجئے، ان کے باپ کی طبیعت بہت زیادہ پہلے خراب ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کو بلا دو، آخری بار میں اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ کیسی عورت تھی وہ۔ لوگ جاتے ہیں اس کے گھر پر، کہتے ہیں کہ چلو تمہارے ابو جان نے تمہیں بلایا، آخری بار وہ تمہارا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، چلو۔ اللہ اکبر، اس عورت کے مقام و مرتبہ پر میں قربان جاؤں، صدبار قربان جاؤں۔ اس عورت نے کہا کہ نہیں، میرے ابو کی طبیعت خراب ہے، وہ میں جانتی ہوں، لیکن میرے شوہر کی اجازت نہیں ہے، میں نہیں جا سکتی۔ میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ میں جب اجازت دوں تب تم گھر سے باہر نکل سکتی ہو۔ اللہ اکبر، اس عورت کا جواب جب محلے والوں نے سنا تو لوگ کہنے لگے کیسی ظالمہ بیوی ہے جو اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے 4 قدم نہ آ سکی، کیسی عورت ہے، کیسی بیٹی ہے جو اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے 4 قدم نہ آ سکی۔ اللہ اکبر، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ وہ بیوی جو ہے، وہ عورت جو ہے اپنے شوہر کے حکم پر عمل کر رہی تھی۔ اللہ اکبر، کچھ دن گزرے، اس کے بعد اس کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، لوگ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، آخری بار چلو اپنے باپ کا چہرہ دیکھ لو، آخری بار دیکھ لو، اب شاید تمہیں صبح قیامت تک اپنے باپ کا چہرہ دیکھنا نہ نصیب ہو، آخری بار اپنے باپ کا چہرہ دیکھ لو۔ لیکن قربان جاؤ اس عورت کے مقام و مرتبہ پر میں صدبار قربان جاؤں۔ اللہ اکبر، وہ عورت کہتی ہے نہیں، میں اپنے شوہر کی نافرمانی ہرگز نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، لوگ مرجھائے ہوئے اس کے گھر سے واپس آتے ہیں اور وہ عورت کہتی ہے اتنا کر سکتی ہوں کہ میرے باپ کا جنازہ سجا کر کے میرے گھر کے اندر لایا جائے، میرے گھر کے اندر لے آؤ، میں اپنے باپ کے جنازے کو دیکھ لوں گی، لیکن اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر میں گھر سے نکلنا گوارا نہیں کرتی۔ اللہ اکبر، آخر اس کے باپ کے جنازے کو سجایا جاتا ہے، سجانے کے بعد اس کے گھر کو لایا جاتا ہے، گھر کے اندر ایک کمرے کے اندر اس کے جنازے کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ عورت کو اس کی بیٹی آتی ہے اور اپنے مردہ باپ کی شکل کو دیکھ کر بے تحاشا رو اٹھتی ہے اور کہتی ہے ابا جان مجھے معاف کر دیجئے، ابا جان مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ اکبر، آخر وہ وقت بھی آتا ہے، اس کے باپ کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کا شوہر بھی رخت سفر باندھ کر کے کمانے کے بعد اپنے گھر کو آتا ہے۔ وہ بیوی کہتی ہے کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا، ایسا ایسا ماجرا ہوا، میرے ابو جان کا انتقال ہو گیا تھا،
لیکن اے میرے شوہر نامدار، تمہاری اجازت نہیں تھی، تمہاری اجازت کے بغیر میں نے قدم کو نکالنا گوارا نہ سمجھا اور اپنے باپ کو میں دیکھنے نہ گئی۔ اللہ اللہ، وہ شوہر کہتا ہے اے میری پیاری بیوی، میں تم پر قربان جاؤں، اتنی بڑی پابندی میں نے تم پر نہیں لگائی تھی کہ اگر تمہارے باپ کا انتقال ہو جائے تو تم ان کا چہرہ دیکھنے نہ جانا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ اپنے گھر والوں کی عیادت کے لیے تم نہ جانا، بلکہ میرا یہ مطلب تھا کہ تم ادھر ادھر کہیں نہ گھومنا۔ اللہ اکبر، اس کا شوہر، اس کی بیوی رونے لگتی ہے، روتے روتے نیند آ جاتی ہے۔ خواب میں وہ عورت کیا دیکھتی ہے؟ اللہ اکبر، خواب میں وہ عورت دیکھتی ہے کہ اس کے بابا جان خواب میں تشریف لائے ہیں۔ وہ بیٹی پوچھتی ہے ابا جان، آپ کا جب سے انتقال ہوا ہے آپ کا کیا حال ہے؟ قربان جاؤ جواب سنو۔ اس کے ابا جان کہتے ہیں بیٹی، جب سے میرا انتقال ہوا ہے میرے اتنے گناہ تھے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرتا، لیکن اے بیٹی تمہاری وجہ سے اللہ نے میری گناہوں کو بخش دیا۔ ان کی فرما بردار بیٹی کہتی ہے اے میرے والد گرامی، آخر میری وجہ سے اللہ نے آپ کے گناہوں کو کیوں بخش دیا؟ تو اللہ اکبر، ان کے باپ، ان کے والد بزرگوار کہتے ہیں اے بیٹی، جو تم نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی ہے، جو اپنے شوہر کے حکم کو جو تم نے مانا تھا، اللہ کو وہ ادا پسند آ گئی اور اللہ نے مجھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں، ایک عورت اپنے باپ کو اس قدر عذاب سے بچا لیتی ہے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے۔ بخشش کس کی ہوتی ہے؟ اس کے باپ کی ہوتی ہے۔ بخشش کس کی ہوتی ہے؟ اس کے باپ کی ہوتی ہے۔ تو اگر